اس سے ڈرنے کا حق ہے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ خود یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں، بلڈنگوں میں رہنے والوں، عیش و آرام میں رہنے والوں، محلات میں رہنے والوں، ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے، دوست و احباب کو چھوڑنا ہے، بلڈنگوں کو چھوڑنا ہے، محلات کو چھوڑنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ لوگوں جب دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جانا، اس حالت میں جانا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب بھی تم دنیا سے جا رہے ہو تو سچے پکے مسلمان بن کر کے جا رہے ہو۔ بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے، بلکہ ہمیں فخر ہے بریلی کے امام احمد رضا پر کہ دنیا اپنے خاندان کے لیے لکھتی ہے، اپنے گھر بار کے لیے کرتی ہے، مگر یہ جو کچھ بھی کرتے رہے مدینے کے تاجدار کے لیے کرتے رہے۔ قلم چلا ہے کہ مدینے والے کے لیے کبھی کسی نیتا کی تعریف نہ کی، کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہ کی، کبھی کسی پیسے والے کی تعریف نہ کی، بلکہ جب بھی قلم چلا تو مدینے والے کی تعریف کی۔ جب بھی قلم اٹھا تو مکے و مکی زندگی کو بیان کیا، جب بھی قلم اٹھا تو مدنی زندگی کو بیان کیا، جب بھی قلم اٹھا سرکار کے اختیار کو بیان کیا، جب بھی قلم اٹھا مصطفیٰ جان رحمت کے لمحے مبارک کو بیان کیا، جب قلم اٹھا امام احمد رضا کا محمد کو بیان کیا، جب قلم اٹھا بریلی سے اعلیٰ حضرت کا سرکار کے دستے مبارک کے بارے میں بیان کیا، جب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا سرکار کی انگلی مبارک کے بارے میں بیان کیا، جب قلم اٹھا بریلی کے امام احمد رضا کا تو کسی دنیا دار کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ مدینے والے کی تعریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت وہی ہے، یہی زندگی اصل ہوتی ہے کہ اپنی زندگی مصطفیٰ کے جانے کے لیے، ان کی عشق کے لیے، ان کی محبت کے لیے سر جھکتا رہے، اپنے خدا کے لیے دل جھکتا رہے، مدینے والے مصطفیٰ کے لیے۔ مسلمان کی زندگی بھی بہتر ہے، اس کی موت بھی بہتر ہے، نبی کا سچا امتی ہے، نبی کا سچا وفادار ہے، جب تک روح زمین پر رہتا ہے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، بعد مرنے کے قبر میں چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ زندگی بھی بہتر ہے، اس کی موت بھی بہتر ہے۔ قرآن مقدس میں حکم دیا گیا اسی موت کے تعلق سے، اے لوگوں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اس لیے کہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتے ہیں وہ پھر نافرمانی نہیں کیا کرتے، جو موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں، جو موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، جو موت کو پابندی سے یاد کیا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، جو موت کو یاد کیا کرتے ہیں وہ بھائی بھائی کا حق ادا کرتے ہیں، جو موت کو یاد کیا کرتے ہیں وہ مسجدوں میں جا کر کے سر جھکایا کرتے ہیں، جو موت کو یاد کیا کرتے ہیں وہ کسی دنیا دار کی تعریف نہیں بلکہ مدینے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ زبان پہ جب بھی ان کے کلمہ ہوگا تو دنیا کے گانے کا ڈرامے کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نعت کا نغمہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند بالا کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو مردہ اپنے غسل دینے والے کو جانتا ہے، اپنے کفن دینے والے کو جانتا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو مردہ کہتا ہے چلو چلو جلدی لے کر کے چلو، مجھے یہاں سے جلدی نکالو، مجھے میرے گھر کی طرف لے کر کے چلو، جلدی کرتا ہے مردہ۔ اور جب اس کے اعمال اگر برے ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، جس گھر میں رہتا تھا مجھے اسی گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ مردہ یہ کہتا نظر آتا ہے، اور وہ مردہ جس نے زندگی اپنی مصطفیٰ کی محبت میں گزاری ہے وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے جلدی نکالو، وہاں لے چلو۔ دنیا روتی نظر آتی ہے، وہ مسکراتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ قبر میں جاتے ہی جو زندگی میں اس کی تمنا پوری نہ ہو سکی، قبر میں جاتے ہی کوئی کہنے والا اس سے کہہ رہا ہے کہ میری سنتوں کو سنتا تھا دنیا میں رہ کر کے، عمل بھی کرتا تھا مگر تو نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا، میرے حسن و جمال کو سنتا تھا مگر تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، میری محبت میں محفل میں بیٹھتا تھا مگر تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا،
میری محبت میں تو نے سنتیں ادا کی تھی مگر تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، میری نعت پاک سنتا تھا مگر تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ آج آنکھ کھول کر کے دیکھ، جس محمد کی شریعت پر تو نے زندگی گزاری ہے وہی محمد تیری نگاہوں کے سامنے وہی محمد تیری نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں کو موت کا کیا ڈر ہے، موت کی کیا تکلیف ہے۔ بریلی کے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان امام اہل سنت ہیں، امام عشق و محبت ہیں، کتنے لوگ ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی الفت کی وجہ سے، ان کے تعلقات کی وجہ سے، ان کے مسلک پہ عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، قبر میں اجالا ہوگا، مگر پھر بھی موت کا ایسا خوف، اللہ اکبر، جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو وصایا شریف اٹھا کر کے دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھوایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے لوگوں سنو، ہم سے کہتے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو 3 دن 3 رات لگاتار میری قبر پہ قرآن مقدس کی لگاتار تلاوت کرتے رہنا، ہو سکتا ہے تلاوت کی برکت سے اس اندھیری کوٹھری میں میرا دل لگ جائے۔ خوف دیکھو اعلیٰ حضرت کا، کتنے لوگ ان کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ وہ امام اہل سنت ہے، پوری سنیت کے امام ہیں، پوری سنیت ان کے مسلک پہ عمل کرتی ہے، مگر خوف کہتے ہیں 3 دن تک لگاتار میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن کی برکت سے اس اندھیری کوٹری میں میرا دل لگ جائے گا۔ اے لوگوں، آج موت کو تم نے بھلا دیا، قیامت تو بہت دور ہے، قیامت تو بہت دور دنیا میں، قیامت کا منظر تو لوگوں نے ابھی دیکھ لیا، لوگوں نے ابھی تصور کر لیا۔ جب کرونا آیا تھا تو لوگوں نے کیا تصور کیا، سگا بھائی کے پاس نہیں جا رہا ہے، بھائی کو کرونا ہو گیا، سگا بھائی نہیں جا رہا ہے، باپ کو کرونا ہو گیا، سگا بیٹا نہیں جا رہا ہے، بہن کو کرونا ہو گیا، سگی بہن نہیں جا رہی ہے، ہر کوئی نفسی کر رہا ہے، یہی دنیا میں کر رہا ہے۔ آخرت کی تو بہت بڑی بات، وہ تو قیامت کا منظر کیسا منظر ہوگا، جب سب نبی کہیں گے نفسی نفسی، حضرت آدم بھی نفسی، حضرت موسیٰ بھی نفسی، حضرت عیسیٰ بھی نفسی، حضرت داؤد بھی نفسی، حضرت زکریا بھی نفسی، حضرت یحییٰ بھی نفسی، حضرت ابراہیم بھی نفسی، حضرت ابراہیم بھی نفسی، حضرت اسماعیل بھی نفسی کا مطلب میری جان میری جان میری جان میری جان میری جان میری جان۔ ایسے وقت میں ایک آواز آئے گی، دنیا کی طرف سے آواز گونج رہی ہوگی، نفسی نفسی، مگر ایک آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ لوگ دیکھیں گے یہ آواز کہاں سے آئی، یہ آواز کون لگا رہا ہے، تو ایسے وقت میں آواز لگانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، ہمارے احمد مختار ہے، مدینے کا تاجدار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قیامت کے دن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن دیکھیں گے، بڑے بڑے ظالم دیکھیں گے مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، اور اس وقت اگر عزت کو دیکھ کر کے لوگوں نے مان لیا تو ان کا ماننا نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں ماننے کا اعتبار نہ ہوگا۔ مصطفیٰ کی عظمت کو دل سے ابھی مان لے، ان کی الفت پہ زندگی گزار لے، ان کی الفت پہ جب تو زندگی گزارے گا تو زندگی بھر وہ تیرا سہارا ہے، قبر میں جائے گا تو وہ تیرا سہارا ہوں گے، حشر کے میدان میں ہوگا وہی تیرا سہارا ہوں گے، تجھے جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے والے وہی مدینے والے۔ یاد کرو اس دنیا کے عیش و آرام کو بھول جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی، وہ عثمان غنی جس کے نکاح میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی، حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں 1 بیٹی، عثمان غنی سبحان اللہ 2 بیٹی، تبھی کہتے ہیں ذوالنورین، 2 بیٹیاں نکاح میں،
ایک کا انتقال ہو گیا, دوسری بھی آ گئی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا اگر اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اتنا بڑا مقام حضرت عثمان غنی کا. مگر حدیثوں میں لکھا ہے, روایتوں میں لکھا ہے کہ جب قبر کی یاد آتی, قبر کے پاس چلے جاتے, قبرستان جاتے تو قبر کو دیکھ کر کے اتنا روتے کہ روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی. روایتوں کے اندر لکھا ہے تب کہ حضرت عثمان غنی اللہ اکبر, ان کا یہ عالم اور ان کی محبت, ان کے بارے میں ہمارے آقا نے تعریف کی ہو, جن کے لیے میرے آقا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہو, جن کے لیے اپنی 2 بیٹی سرکار نے پیش کر دی ہو, انہیں کتنی محبت رکھتے ہوں گے آقا. مگر پھر بھی قبر کو جب یاد کرتے تھے حضرت عثمان غنی زاروں قطار روتے تھے. آج تو کسی کا انتقال ہوتا ہے, ہمیں کوئی کسی کے انتقال کی کوئی پرواہ نہیں, خالی کچھ دیر تک چرچا ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. جتنے دن گزرتے رہتے ہیں بھولتے چلے جاتے ہیں. پہلے لوگ کسی کے تیجے میں بھی آتے تھے تو توبہ کر کے چلے جاتے تھے کہ آج کس کا انتقال ہوا ہے, آج اس کے تیجے میں رہے ہیں, کل کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے تیجے کی فاتحہ ہو رہی ہو. تیجے کی فاتحہ میں توبہ کر کے لوگ جاتے تھے, 40 کی فاتحہ میں لوگ توبہ کر کے جاتے تھے. کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو موت کے خوف کی بنیاد پر مسجدوں میں نمازی پڑھ جایا کرتے تھے. تم آج کسی کی موت کا احساس نہیں, کسی کی موت کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. مگر یاد رکھنا جب قبر میں جاؤ گے, جب تمہارے ہاتھ پیر جواب دے دیں گے تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, کوئی محبت کام نہیں آئے گی, کوئی الفت کام نہیں آئے گی, کوئی تعلق کام نہیں آئے گا, کوئی پیسہ دولت کام نہیں آئے گا, کوئی زمین و جائیداد کام نہیں آئے گی, کوئی محلات کوئی کام نہیں آئیں گے. ہاں کام کیا آئے گا؟ وہی کام آئے گا جو شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, آقا کی الفت میں زندگی گزاری ہوگی. اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بریلی والوں تمہیں تو کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں. تمہارے آئیڈیا خود بریلی میں موجود ہیں, جن کی ابتدا پوری دنیا سنیت کر رہی ہے. انہیں کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزار دو گے, انشاءاللہ قبر میں تمہارا بیڑا پار, قبر میں تمہارا بیڑا پار. سنو, ختم کر رہا ہوں, توجہ کیجیے, مختصر وقت موت ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار موت کو کس طرح لوگ گلے لگاتے تھے, اور انہوں نے زندگی میں عبادت بھی کی, ریاضت بھی کی, سجدے بھی کیے, تلاوت بھی کی, ماں باپ کی عزت کی, پڑوسیوں کا حق ادا کیا, بھائی کا حق ادا کیا. موت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے, اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے. اگر خدا راضی ہو گیا تو موت کی کوئی حیثیت نہیں, موت کا کچھ مسئلہ نہیں, بلکہ موت کے بعد میں تو مسلمان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے. موت سے کیوں ڈرے؟ موت کے بعد تو مسلمان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے. وہی ہمارا اصل رہنے کی جگہ ہے. جب ہم قبر میں پہنچیں گے وہی ہمارا رہنے کی جگہ ہے. قیامت کو اٹھیں گے, پروردگار اسی دنیا کے اعمال کا جزا دے گی, اس اعمال کی جزا وہاں ملے گی. جس کے اعمال اچھے ہوں گے جنت میں, جس کے اعمال برے ہوں گے جہنم میں. مگر عاشق رسول کو دیکھو, دنیا میں وہ کیسی عبادت کرتے تھے. اگر آپ کو موت کا خوف ہوتا تو 5 وقت نماز پڑھنے میں آپ کو تکلیف محسوس نہ ہوتی. جو لوگ بھی موت کو اختیار کرتے, موت کو یاد کرتے, تو وہ نمازوں میں انہیں تکلیف نہیں بلکہ ٹھنڈ کو نہیں دیکھتے. موت کی بنیاد پر اگر موت کی انہیں ذرا بھی احساس ہوتا تو وہ ٹھنڈ کو نہیں دیکھتے, گرمی کو نہیں دیکھتے, سردی کو نہیں دیکھتے, بلکہ ہر وقت اپنے خدا کی عبادت کرتے. ایک اللہ والے ہیں, نبی کے مقدس صحابی ہیں, حضرت خباب ان کا نام ہے. موت کے وقت میں اللہ اکبر پھانسی کا پھندا غلام کر دشمنوں نے گلے میں ڈال دیا. ایسے وقت میں حضرت خباب کی سنو, وہ کیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کیسے مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر رہے ہیں. موت کا جب پھانسی کا پھندا قریب لایا گیا تو حضرت خباب سے پوچھا گیا, اے خباب یہ بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے, آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خباب نے کہا آخری تمنا تو ہے, آخری خواہش تو ہے, مگر کسی سے ملنے کی نہیں, دنیا سے جا رہا ہوں اور جاتے جاتے اپنے خدا کی بارگاہ میں نماز
پڑھ کر کے جانا چاہتا ہوں، سجدے کر کر کے جانا چاہتا ہوں، کسی سے ملاقات کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ ظالموں نے چھوڑ دیا۔ وضو بنانے کے بعد میں حضرت خباب نے 2 رکعت نماز ادا کی، موت کا وقت قریب ہے، مختصر نماز پڑھی، مختصر دعا کری، پھانسی کے پھندے کے قریب آ گئے۔ حضرت خباب، ظالموں نے کہا اے خباب ہم تو سوچ رہے تھے آج بہت لمبی نماز پڑھیں گے، آج بہت لمبے سجدے کریں گے، لمبی دعا کریں گے، مگر آپ نے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر مختصر دعا کر کے پھانسی کے پھندے کے قریب آ گئے۔ حضرت خباب کا جواب سنو، صحابی رسول بولے، یہ حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے ظالموں سنو، یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا، اگر آج میں لمبے سجدے کرتا، لمبی رکعتیں پڑھتا، لمبی دعا کرتا تو دنیا مصطفیٰ کے جانثاروں کو یہ تانا دیتی کہ مصطفیٰ کے جانثار، مصطفیٰ کے وفادار موت کی بنیاد پر لمبے سجدے کر رہے ہیں، لمبی رکعت کر رہے ہیں۔ میں نے موت کے وقت میں کم نماز پڑھ کے، کم دعا کر کے یہ پیغام دے دیا، نبی کے غلام جب بھی نماز پڑھتے ہیں موت کے ڈر سے نہیں، اپنے خدا کی رضا کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ موت کے خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اس لیے میں نے کم رکعت نماز پڑھی۔ ایسے وقت میں انسان چاہتا ہے اپنے والدین سے ملے، اپنے بچوں سے ملاقات کرے، اپنے دوست و احباب سے ملے، آخری ملاقات ہوتی ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ جب پھانسی کے پھندے کے قریب آ گئے تو دائیں بائیں جانب دیکھنے لگے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک ظالم نے کہا اے خباب کسے دیکھ رہے ہو؟ آج تمہاری حمایت کے لیے کوئی نہیں جائے گا، کسے تلاش کر رہے ہو؟ حضرت خباب کا جواب سنو، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں ارشاد فرماتے ہیں ارے ظالموں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت بھی نہیں، دونوں جہان میں میری حمایت کے لیے تو میرے رسول ہی کافی ہیں۔ جب تک میں دنیا میں رہا میرے رسول میری حمایت کرتے رہے، قبر میں جاؤں گا تو قبر میں بھی مصطفیٰ موجود ہوں گے، حشر کے میدان ہوگا سارے بھی مصطفیٰ میری مدد فرمائیں گے، پلسرات سے گزروں گا مدد مصطفیٰ کی ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا مدد مصطفیٰ کی ہوگی، کوئی بھی مشکل ہوگی مدد مصطفیٰ کی ہوگی، کوئی بھی راستہ کٹھن ہوگا مدد مصطفیٰ کی ہوگی، بڑی بڑی کٹھن راستوں سے گزر جاؤں گا نبی کا نام لے۔ میں کسی کی حمایت کے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر کسی نے پوچھا پھر کیا دیکھ رہے ہو، پھر کیا دیکھ رہے ہو ادھر ادھر؟ تو عاشق رسول نے کہا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے دل میں تمنا یہ ہے اپنے نبی پہ جاتے جاتے سلام پڑھ کر کے چلا جاؤں، یہ تلاش کر رہا ہوں کوئی نبی کا ایسا عاشق مل جائے جو میرے سلام کو میرے نبی تک پہنچا دیا جائے۔ عاشق رسول ہیں جو پھانسی کے پھندے پر رہ کر بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ سلام اس وقت بھی روکنے کی کوشش کی تھی تو غلامان مصطفیٰ نے پھانسی کے پھندے پر رہ کر بھی سلام پڑھ کر یہ بتایا تھا کہ پھانسی کا پھندا بھی ہمیں سلام مصطفیٰ سے روک نہیں سکتا۔ آج بھی کوشش کی جا رہی ہے تو سلام دو آج بھی۔ نعرے تکبیر، ساتھوں ہاتھوں لگا نعرے رسالت، سرکار کی یاد، سرکار کی یاد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور لفظ واہ اسی سلام کی وضاحت کی ہے بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت نے۔ پہلے آقا کی بارگاہ میں ایک ہی سلام پڑھا جاتا تھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہی سلام پڑھا جاتا تھا آقا کی بارگاہ میں۔ مگر جب وہابیوں نے اس سلام کو روکنے کی کوشش کی تھی اور جب فتویٰ لگانے کی کوشش کی، اہل سنت کو اس سلام سے روکنے کی کوشش کی تھی، تو جب آپ کسی خانقاہ نے نہیں دیا تھا، جب آپ کہیں سے نہیں گیا تھا، جب آپ پھر بھی بریلی کی سرزمین سے گیا، بریلی کی سرزمین سے دہندہ سودا تیران میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمتوں پر رضوان نے اپنا قلم اٹھایا اور جب ایک سلام کو روکنے کی کوشش کی تھی تو ارشاد فرمایا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
लाखों सलाम सरकार की बारगाह में पढ़ना शुरू कर दिया, और जब लाखों सलाम से फिर रोकने की कोशिश की थी, फिर आला हजरत के लोगों ने फतवा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसे वक्त में आला हजरत का कलम नहीं उठा, नहीं रुका, बल्कि फिर उठा करके कलम इसके रिसालत का सहारा लेकर के फिर बरेली की सरजमीन से आला हजरत पुकार उठे, लाखों सलाम को रोकोगे तो काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुल दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, लाखों को करोड़ों को रोकने की कोशिश की, फिर बरेली के सरजमीन से कलम उठाया, तो इरशाद फरमाया, अभी तो हम नबियों पे पढ़ते थे, जालिमों रोकने की कोशिश करोगे तो सुनो, वो दसो जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। हम सहाबा पे भी सलाम पढ़ेंगे, और जब सहाबा पे रोकने की कोशिश की, फिर कलम उठा बरेली के सरजमीन से, इरशाद फरमाया, वो से आजम इमाम तुका बंदों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। अब हम वलियों पर भी सलाम पढ़ेंगे, और जब वलियों पे सलाम पढ़ने से रोका गया, तो फिर कलम उठाया बरेली के सरजमीन से, और इरशाद फरमाया, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सब तरफ से ये सदा बुलंद की गई, हम पर भी सलाम पढ़ा है बरेली की आला हजरत। बेशक बेशक, हर बात। सारी उम्मत तो आप नहीं है क्या? आप पर भी सलाम पढ़ा है, आप पर भी सलाम पढ़ा है बरेली की आला हजरत ने, सारी सुन्नियत पर सलाम पढ़ा है आला हजरत ने। तो अगर सुन्नियों ने अपनी तरफ से कह दिया कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, की बात है, उन्होंने हम पर सलाम पढ़ा, तब के हम तो उनके गुलाम हैं, वो हमारे आका हैं, हम उनके मसलक पे अमल करते हैं, हमें फतवा उन्होंने सिखाया, सलाम पढ़ना उन्होंने सिखाया, नबी की इज्जत का तरीका उन्होंने बताया, फातिहा का तरीका उन्होंने बताया, कब्र पे जाने का तरीका उन्होंने बताया, मज़ारात का अदब उन्होंने बताया, उलमा का अदब उन्होंने बताया, बुजुर्गों का अदब उन्होंने बताया। जब हम सब कुछ उन्होंने बताया, हम तो गुलाम हैं, तो आका हम पे पर लगा है, तो गुलामों को भी चाहिए कि अपने आका की बारगाह में सलाम तब उसी मकाम पर पहुंचो, उसी मकाम पर। कहाँ से छोड़ी? फांसी के फंदे के करीब हजरत खब्बाब, याद आ गई? यहीं से छोड़ी, बस अब बात पूरी कर दूं। फांसी के फंदे के करीब हजरत खब्बाब, मौत का वक्त करीब है, जा रहे हैं दुनिया से। ऐसे वक्त में किसी ने पूछा क्या तमन्ना है, तो नमाज पढ़ने की तमन्ना है। नमाज पढ़ ली, मुस्तफा दाने रहमत की बारगाह में सलाम पढ़ा, सलाम किया। कोई इंसान ऐसा नहीं मिला कि जो सलाम को आका तक पहुंचा देता। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ, मेरे नबी का एक आशिक इस दुनिया से जा रहा है, जाते जाते अपने नबी को सलाम करना चाहता है, उसके सलाम को उसके नबी तक पहुंचा। भाइयों देखो, मौत के वक्त पर भी मौत की का खौफ नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रज़ा करने की उम्मीद लेकर की इबादत करती। इसलिए कुरान मुकद्दस में फरमाया गया, एक हदीस पाक सुनो, आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा कौन है बुरा कौन है, फैसला यही हो जाता है इंतकाल के वक्त। सरकार के ज़माने में दो इंतकाल एक ही साथ हुए, दो इंतकाल। एक को दफन करने के लिए आए और सरकार से जाकर के लोगों ने कहा सरकार इसको दफन करके आए, बहुत बुरा इंसान था, बहुत गलत आदमी, आपसे मोहब्बत भी रखता, इबादत भी नहीं करता, बहुत गलत आदमी। फिर एक जनाजा दफन करके आए और आन करके कहा सरकार इसको दफन करके आए थे, ये बहुत अच्छा इंसान, आपसे बड़ी मोहब्बत रखता था, नमाजों में सर भी झुका था। सरकार ने पहले भी फरमाया तब बजवत लहू उस पे वाजिब हो गई, अब फरमाया बजवत लहू उस पे वाजिब हो गई। साहबे किराम ने अर्ज की आका
جس کی تعریف کی اس کے لیے بھی آپ نے وجبت لہو فرمایا، جس کی برائی کی اس کے لیے بھی وجبت لہو فرمایا۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے جس کی لوگ برائی کر رہے تھے اس پہ جہنم واجب ہو گئی، جس کی لوگ تعریف کر رہے تھے اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ ایسے اعمال کر کے جاؤ، تمہیں کوئی اگر اچھا نہ کہہ سکے تو برا بھی نہیں، ایسے عمل کرتے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، اندھیری قبر میں جانا ہے، کوئی ساتھ نہ دے گا، بھائی بہن رشتہ دار احباب دوست کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا اس قبر کی اندھیری میں، کوئی نہیں آئے گا، مگر اگر نبی کا عشق لے کر اس دنیا سے گئے تو انشاءاللہ کوئی آئے نہ آئے مدینے والے تشریف لے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے قبر میں لگائیں گے تا حشر تشریف لیں گے، جلوہ فرما ہوگی جب خلقت رسول اللہ کی، صورت رسول اللہ کی، سرکار جب تشریف لائیں گے، جس خوش نصیب کی قبر میں تشریف لائیں گے تو ایسا نہیں کہ جس وقت تشریف لے کر کے آئے اسی وقت نور رہا، یہ ساری دنیا کی روشنی لائٹ ختم ہو جاتی ہے، کتنا بھی انتظام اور اہتمام کر لو، مگر جس عاشق رسول کی قبر میں مدینے والے آ جائیں گے تو اعلیٰ حضرت نے وضاحت کی ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر، یعنی قیامت تک اسی طرح اس کی قبر میں نور و انوار کی بارشیں ہو۔ اس لیے مصطفیٰ رحمت کی محبت دل میں بساؤ، موت کو یاد کرو، اور میرے بھائیوں محفلوں سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے